ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سورہ بقرہ کی تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے رمضان کی بات کر لیں، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کے لیے روزے رکھیں، عبادتیں کریں اور رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ امید ہے کہ سب رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور اس مبارک مہینے کا لطف جسے کہتے ہیں وہ اٹھا رہے ہوں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو روز کا معمول بنا رہے ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں سے سب قرآن پاک کو ڈیلی پڑھ رہے ہوں گے، جتنا بھی پڑھیں، بے شک تھوڑا سا پڑھیں، بے شک 5 منٹ کے لیے پڑھیں، 10 منٹ کے لیے پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، لیکن ڈیلی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ روز آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک لازمی ہو۔ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا، آپ کتنا سیٹسفائیڈ فیل کرو گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کچھ کر رہے ہو اپنے دین کے لیے، اپنے لیے آپ کچھ کر رہے ہو۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں، ہم نے جو لاسٹ ٹائم تفسیر پڑھی تھی وہ ہم نے 275 آیت نمبر تک تفسیر کو دیکھ لیا تھا، اور اس میں جو ٹاپک چل رہا تھا وہ بیسیکلی سود سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا۔ سود کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، جس میں جو اس وقت کے مشرکین تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تجارت جو ہے وہ بھی تو سود ہے، تجارت اور سود ان کو سیم لگتا تھا، کیونکہ تجارت جو ہے وہ ہمارے انبیاء کی سنت ہے، انبیاء تجارت کرتے رہیں، اور سود جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ سود تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سود تو غریب بندہ بیچارہ اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سود اگر وہ غلطی سے لے جاتا ہے تو اس کے تو پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور جو آئے گا وہ سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر حرام قرار دیا ہے تو اس کی ریزنز ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات، اور ہر وہ حرام چیز جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے منع کیا، ممنوع ہے، جو وہ یقیناً نقصان دہ چیز ہے۔ جو چیز انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ضرور کی ہے، لیکن ساتھ ہمیں پرہیزگاری کا بھی بتا دیا کہ اس سے بچ کر رہنا ہے۔ آگے کی آیات میں دیکھ لیتے ہیں، اور مزید ہم کچھ احادیث بھی ڈسکس کر لیں گے ساتھ، اور آیت نمبر 276 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ بظاہر طور پر سود جب لیا جاتا ہے، جس میں یہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تو سود کو مٹانے سے کیا مطلب ہے کہ سود جو ہے وہ بیسیکلی جب کسی شخص کے پاس آ رہا ہوتا ہے، سودی رقم آ رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل 10,000 اس نے کسی کو قرض دیا، اور اس کے بدلے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ چند پیسے ملتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، تو بیسیکلی اس کا مال بڑھ نہیں رہا ہوتا۔ وہ اگر ہم فوائد کے حساب سے اور باقی رحمتیں اور برکتوں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کو تو گھٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ جو ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاتھ سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے، ہم انسان سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ جا رہا ہے تو ہمارے تو مال میں کمی آ گئی ہے۔ ہمارے پاس پہلے اگر 10,000 تھے اور ہم نے اس میں سے 4-5 ہزار یا 5 ہزار یا 6 ہزار کسی کو دے دیے تو یہ تو ہمارے پیسے کم ہو گئے، ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں نا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ اسی طرح سودی نظام میں یا سودی سلسلے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں رقم بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس جو بات کی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ایسا شخص جو ناشکرا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی دوست نہیں رکھتا۔ آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب اللہ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور نہ غم۔
اچھا، آیت نمبر 277 میں جو بات کی گئی ہے یہ ہے کہ ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام سنت کے مطابق جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے جاتے ہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ وہ ان کاموں کو کرتے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر عبادتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نمازوں کو قائم کرنے سے آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم دوسری پڑھتے ہیں، پھر ہم تیسری پڑھتے ہیں، تو ہم ان نمازوں کے بیچ میں کئی بار بہت سارے گناہوں کو سوچتے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم وہ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پروردگار اگلی نماز کا ٹائم دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اگلی نماز کے بیچ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس گناہ کو بخشوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے دل اور دماغ جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول رہیں، اور ہمارے گناہ جو ہے نا وہ کم سے کم ہو، کہ نماز کو قائم تو کر دیا گیا ہے، نماز آپ پڑھ تو رہے ہیں اور نماز کی آپ تلقین بھی دوسروں کو کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گناہوں سے بھی بچنا ہے، آپ نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلے بتا دیا گیا کہ جو سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر وہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام اس لیے قائم کیا گیا کہ جو رقم انسان نے اپنے پاس سیو کی ہوئی ہے، جمع کی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ حصہ نکالے اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے لیے، اپنے غریب مسلمانوں کے لیے جن کو ضرورت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلسلہ دیکھیں اسلام میں کتنا پیارا خوبصورت سلسلہ ہے کہ آپ اپنی رقم میں سے، ہم کہتے ہیں نا میرا مال، بھئی آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے دوسروں کا، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اس کا اجر کی بات کی گئی ہے کہ اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور آگے کتنی خوبصورت بات جو پہلے بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی، اور یہ خوف اور اداسی کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس وقت جب انسان بڑا ہی اکیلا محسوس کرے گا، تکلیف محسوس کرے گا، خوف ڈر محسوس کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگا، وہ ریلیکس ہوگا، سب بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، اپنے لیے مدد طلب کر رہے ہوں گے، اس کے پاس جا اس کے پاس جا، لیکن ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو سود ہے وہ بیسیکلی ہم سمجھتے کہ شاید جو لینے والا ہے وہی جو ہے وہ غلط ہے، لیکن سود دینے والے پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کہ سود لینے اور کھانے والے پر لعنت ہے، لیکن یہ کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم بہت ساری مجبوریوں میں آ کر اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کی جو سب رسمیں ہیں اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، اور میں آج سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات ہم ابھی پڑھیں گے آگے کہ کیا ہوا تھا کہ جب سود کی جب ہمیں کہا گیا تھا، جب مسلمانوں کو کہا گیا تھا سود کے بارے میں، تو اس وقت کیا ہوا تھا، ہم اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آیت نمبر 278، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ اب یہ دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور اس وقت سود کی بات کی گئی تھی کہ سود منع کیا گیا ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، سود کے فائدے و نقصان سب کچھ بتا دیا گیا کہ فائدے کوئی نہیں ہے، اس کے نقصان ہی نقصان ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو سود تمہارا باقی رہ گیا، فار ایگزامپل ایک نان مسلم تھا اور یا وہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے، اگر وہ مسلمان بھی تھا تو کیا ہوا کہ جب آیات نازل ہو گئی، پتہ چل گیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں سود معاف کرتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے اپنا سود معاف کیا ہے، وہ جو بیچ کا قرضہ ہے، فار ایگزامپل جیسے ہم 10,000 کی رقم کی ہی بات کر رہے ہیں تو ہم اسی کو لے کر چلیں گے، اگر کسی نے 10,000 کسی کو قرضہ دیا تھا اور وہ ہر مہینے وہ شخص اس کو 1,000 روپیہ دیتا ہے اور 1,000 روپے کے ساتھ اوپر سود کی رقم جتنی انہوں نے طے کی ہوتی ہے وہ بھی دیتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ قرض تو اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، جتنا وہ اتار چکا ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے جو سود کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آیات نازل ہو گئی نا، بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ تو غریب بندے کے ساتھ ظلم ہے،
کہ وہ بیچارے نے اگر کسی مجبوری میں قرضہ لے ہی لیا ہے تو اس کو اب سود ادا کرنا پڑا، اور سامنے والا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص غریب ہے اور وہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ اور دیکھیں اب یہاں پر فرما دیا گیا کہ وہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، پہلے کا ہو چکا ہے، لیکن جب آیات نازل ہو گئی، جب آپ کو بتا دیا گیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایمان والو، اب آپ نے اپنی سود کی رقم کو چھوڑ دینا ہے، وہ آپ نے اب لین دین نہیں کرنا اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ آیت نمبر 279 وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، اور نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو، یعنی کہ تم نے جو سود کا مال جو تم نے کمایا ہے، یا تم سود کو ختم نہیں کر رہے، یا تم سودی نظام کے ساتھ چل رہے ہو، تو پھر سمجھو کہ اب جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب دیکھو جنگ اللہ سے کر سکتا ہے کوئی؟ مجھے بتائیں آپ، کیا جنگ کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہم ایک کمزور سا انسان جس کو پیدا بھی اللہ نہیں کیا وہ لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ تو لڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ اس قہر میں آ جائے گا، اب اس کو اس قہر میں آنا ہوگا اگر وہ باز نہیں آئے گا۔ اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں ظلم کرو اور ظلم نہ کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اگر رقم جو ہے کوئی بندہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ رقم جو ہے وہ ہر مہینے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ غریب بندہ جس نے 10,000 لیا تھا، اس کو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا قرض سود دینا پڑتا ہے، اور پھر وہ رقم اس کو پہاڑ کی طرح لگنے لگتی ہے، اور وہ پچھتانے لگتا ہے کہ کاش میں اس وقت گزارا کر لیتا، کسی بھی طرح اپنی مشکل کو آسان کر لیتا، لیکن میں یہ قرض نہ لیتا، کیونکہ قرض کے ساتھ جو ڈبل اس کو سود دینا پڑا وہ کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ پہاڑ جیسی جو مشکل ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اگر تو کوئی شخص ایسا ہے جو اپنا قرض مطلب اس کا قرض، سامنے والے کا قرض جو ہے اس کے اوپر جو سود ہے اس کے بارے میں اس کو سہولت دیتا ہے، اس کے سود کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کو جو آسانی پیدا کرتا ہے، اور اس کا قرض جو ہے اگر وہ قرض بھی معاف کر دیتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یعنی کہ نہ تو تم پر ظلم ہوگا، اور نہ تم ظلم کرو گے، اور نہ ہی تم پر ظلم ہوگا، اور تم جو ہے وہ کیا کرو گے، تم اگر اس کا قرض معاف کر دیتے ہو تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ پہلے تھا کہ ایک حدیث ہے کہ جب کسی مسلمان کی قرض کی ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے، فار ایگزامپل کہ اب جیسے آج کا وقت دیا گیا، ٹھیک ہے، آج کا وقت دیا گیا اور اس کو کہا کہ کاش تم نے قرض ادا کرنا ہے، اور وہ قرض دار جو ہے اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، فار ایگزامپل جس نے قرض ادا کرنا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو قرض دار جس نے قرض لینا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تم اگر ابھی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم ابھی نہ دو، مطلب اس کو سہولت دیتا ہے، اور اگر اس کو سہولت دے دیتا ہے، اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، ظاہر ہے جس نے قرض ادا کرنا ہے وہ تو پریشان تھا کہ میری تو آج کی ڈیٹ تھی قرض ادا کرنی، آج میں نے اس کو 10,000 واپس کرنے تھے، اب میں کیا کروں؟ تو جس نے قرض لینا تھا اس سے واپس پیسے لینے تھے، وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم ابھی نہ دو، کچھ عرصہ ٹھہر کے دے دو، 4-5 مہینے 3-4 مہینے کا اس کو وقت دے دیتا ہے، اس سے پوچھ کے کہ کتنے عرصے میں تم مجھے واپس کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے دین میں ہر چیز، ہر اچھے عمل کا ثواب ہے۔ ہم نا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں اور ہم آخرت کے فائدے کو نوٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اب جس شخص کو ہر دن کے عوض صدقے کا ثواب مل رہا ہو دوسرے کے لیے آسانی کرنے پہ، آپ بتائیں کہ وہ کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ اگر تو اس کو آخرت میں صلہ چاہیے ہوگا تو وہ ایسا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں آگے بھی ایک حدیث ہے کہ جو تنگ دست کو سہولت دے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا اور اس کے سب کام آسان ہو جائیں گے، آسانیاں پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے، کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ جب ہم اللہ کے بندوں کو تنگ کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے؟
اسے امپاسبل ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے یہ چیز پسند آئے گی کہ میرے بندے کو کتنی تکلیف دے رہا ہے؟ اللہ تو اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں نا۔ اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب جیسے بھی ہیں، گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم جیسے بھی، ہم نکمے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے زندگی کو تھوڑا سا ذرا ریکال کریں، ساری میمورائز کریں اپنی زندگی کو، کب کب آپ نے کیا 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 اور اللہ نے کیا کیا۔ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت صلہ دیا ہر چیز کا جو آپ نے اچھے کام کیے، اور کتنا خوبصورت طریقے سے آپ کے گناہوں پہ جب آپ نے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کیا۔ کیا رحمتیں برکتیں نہیں ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ہر گناہ پہ ہمیں پکڑنے لگتا تو ہم تو آج یہاں پر نہ ہوتے نا۔ اللہ تو ہمیں معاف کرتا رہا، ساتھ ساتھ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہے۔ اور اگر ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں معافی نہیں ملی، تو ہمیں مزید معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے معافی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے مسلمان بندوں کو معاف کرنے پہ بھی ہمیں کس طرح صلہ دیں گے کہ وہ ہماری زندگی کو آسان کر دیں گے، ہماری زندگی میں آنے والی جتنی بھی مشکل کام ہوں گے ان کو آسان کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو بڑی شدت کی تپش، گرمی اور اس طرح کا حشر کا میدان ہوگا، لیکن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے تنگ دست کو جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہوگی، اس کے قرض کو ادائیگی میں مہلت دی ہوگی، اور اس وقت تک دی ہوگی جب تک اس کو چاہیے ہوگی دوسرے بندے کو، جب تک اس کے پاس مال نہیں آ جائے گا قرض ادا کرنے کا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس وقت اللہ کا سایہ ہوگا اس کے اوپر، جس وقت ساری دنیا تڑپ رہی ہوگی دھوپ میں، گرمی میں، گرمائش کی شدت، اللہ جانے کیا وہاں پر وہ ہم اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ اور ہم نا اپنے ہر کام کا اگر صلہ آخرت کے لیے رکھیں گے نا تو یقین کریں ہم بڑا سیٹسفائیڈ فیل کریں گے، ہمیں لگے گا کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ بھر ہے، ہمیں لگے گا کہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہم نے بنا دیا ہوا سائڈ پر جس میں صرف آخرت سے ریلیٹڈ چیزیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنا بینک اکاؤنٹ دنیاوی طور پہ کھول لیتے ہیں اور اس میں ہم مال جمع کرتے ہیں۔ ہم ایک بینک اکاؤنٹ ہم نے آخرت کے لیے بھی کھولنا ہے، اور ہم نے اپنے مائنڈ میں اس کو کھولنا ہے، اس کو رکھنا ہے کہ ہم نے آج اس کے اندر یہ نیکی ڈال دی ہے، آج ہم نے اس کے اندر یہ نیکی ڈال دی ہے، اور آج ہم نے یہ ڈال دی ہے۔ آپ دیکھیں گا آپ کا دل کتنا سیٹسفائیڈ رہے گا، آپ کو ہوگا کہ یار وہ جو میری چھوٹی سی قبر ہوگی نا ریکٹینگل شیپ میں بنی، اس قبر کے اندر یہ چیزیں مجھے میسر ہوں گی، یہ چیزیں مجھے میرے لیے آسانیاں پیدا کریں گی۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں اگر اچھا کریں گے تو ہمیں وہاں پہ، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور وہاں پہ تو پھر رزلٹ ملے گا، وہاں پر تو یہاں کا جو بھی کیا کچا چٹا ہوگا وہ کھل جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کسی کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالنا کہ وہ بیچارہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور وہ فریاد کرے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے کیونکہ تیرے اس بندے کی وجہ سے میں مشکل میں ہوں۔ سوچیں ذرا، خوف آتا ہے یہ بات سوچ کے، ڈر لگتا ہے، آپ کب کب یہ طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 280۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اب دیکھیں وہی بات جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے حدیث میں دیکھی کہ تنگی والا شخص ہے وہ بیچارہ نہیں دے سکتا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو، اس کو ایک وقت مقرر کر رہے ہو کہ مجھے تم نے آج یا پرسوں تک مجھے تم نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب وہ پرسوں تک بیچارہ وہ 10,000 کہاں سے لائے گا؟ وہ جس کی دہاڑی لگتی ہو، دہاڑی والا بندہ ہو، 400-500 کماتا ہو اور وہ اپنا روز کا اپنا ایک سائیکل چلاتا ہو، وہ 10,000 اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے اور اس کو وہ ادا کرنی ہے، اور اگر آپ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں تو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم اس کے لیے آسانی پیدا کرو گے اس رقم کو، یا تو اس کو صدقہ کر دو، معاف کر دو گے، یا پھر اس کے لیے تم آسانی پیدا کرو گے، اس کو مہلت دے دو گے، وقت دے دو گے، تو کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین صلہ ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ جو دوسروں کے لیے سہولت میسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص سہولتیں پھر میسر کرتا ہے، خاص رحمتیں و برکتوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ آیت نمبر 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ بیسیکلی سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھی، یہ جو سود سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم پیچھے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ ان آیات پہ ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ آخری آیت ہے، تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ ہمیں معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی دوسرے نبی نے دنیا میں نہیں آنا، نئی نصیحت نئی کتاب لے کر نہیں آنا۔ یہ آخری نبی کی آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نصیحت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو آخری کتاب کی آخری آیت جو ہمیں دی گئی ہے، اس کے ترجمے پہ تھوڑا سا غور کریں تو کیا کہا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ آخرت کا دن ہوگا، جس میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ سب، آج تک جتنی دنیا اور ہمارے آنے بعد تک جتنی دنیا اس دنیا میں موجود ہوگی، جتنی دنیا کے لوگ ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور لوٹائے جائیں گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی سوچے کہ اچھا میں نے تو کسی کو اتنا بڑا احسان کیا تو پتہ نہیں اب مجھے اس کے بدلے اتنا بڑا احسان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا بدلہ پورا پورا دیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے کہیں گنا بڑھا کر بھی دے دیں، جیسے ہم پہلے آیات میں پڑھتے رہیں۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، نیتوں کا حساب ہوگا آپ نے اگر ریاکاری کے لیے کی ہوں گی چیزیں تو بھی آپ کا حساب ہوگا، اور اگر آپ نے صاف نیت سے کام کیے ہوں گے تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، ہر چیز کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آخری نصیحت ہے جو کہ مسلمان کو کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ اینڈ رزلٹ ہے، اس کو کر لو بس، تم اس کو فالو کر لو بس، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ کہ اس دن تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو آیت نمبر 281 تک آج ہم نے تفسیر مکمل کر لی ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ 282 نمبر کی آیت سے سٹارٹ کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور ہمارے جو سر کے تاج ہیں، ہمارے جو شوہر ہیں، ہمارے جو کفالت کرنے والے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہمارے آس پاس کے جتنے بھی لوگ دکھ میں مبتلا ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، ان کی زندگیوں میں جو بھی مشکلات، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں سب کے لیے، اپنے ساتھ ساتھ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ وہی دعائیں آپ کے لیے بھی لوٹ کر آتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز پڑھنے بیٹھے ہیں، یا ہم عبادت کے بعد یا ہم قرآن کے بعد جو بھی دعا کریں گے وہ صرف ہمارے اپنے لیے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے مسلمانوں کو، اپنے غزہ کے مسلمانوں کو، ہم اپنے کشمیر کے مسلمانوں کو کیسے بھول جائیں؟ ہمیں تو سب کو یاد رکھنا ہے نا اپنی دعاؤں میں، جب جب یاد آئے سب کے لیے دعا کریں۔ ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، ہاسپٹلز میں لوگ کتنی مشکل میں، کتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو صحتیاب کر دے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی بات کریں گے، ہو سکتا ہے اسی بات سے ریلیٹڈ ٹاپک چلتا رہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو تب جان لیں گے کہ آگے کیا ہے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔